کتنے غسل ہیں جو مستحب ہیں. مستحب غسلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی ہر شب کا غسل ہے اور ہر جو متبرک شب ہے اس کے اندر غسل کرنا یہ مستحب ہے. روز جمعہ غسل کرنا مستحب ہے. عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ تمام خوشیوں میں غسل کرنا یہ مستحب ہے. تو اس طریقے سے اگر غسل کی قسمیں بتائیں ہم مستحب غسلوں کی تو بہت زیادہ ہے. اچھا، واجب غسل کہتے ہیں. واجب غسل صرف غسل 7 ہیں. 7 غسل جو ہے ہر ایک انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں، مرد اور عورت کو ملا کے وہ 7 غسل جو انسانوں کے اوپر واجب ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں 7 غسل؟ وہ ہم نے کل آپ کو تھوڑی سی فہرست بتائی تھی. غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، غسل نظر و قسم و عہد، یہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہوتے ہیں. حیض، استحاضہ اور نفاس، یہ صرف غسل اس کا تعلق عورتوں سے، مردوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو غسل ہیں اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت، سب سے پہلے ہم غسل جنابت دیتے ہیں. ایک غسل سیکھتے ہیں، اسی میں سارے کے سارے غسل آ جائے گی. غسل جنابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو غسل جنابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس پانی سے ہم غسل کر رہے ہیں، جو بھی پانی، سب سے پہلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. تو غسل جنابت کرنے کے 2 طریقے ہیں. غسل جنابت کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا کوئی بھی غسل، صرف غسل جنابت نہیں، کوئی بھی غسل کرنے کے 2 طریقے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ایک ہے ترتیبی اور ایک ہے التماسی. ایک ہے ترتیبی اور ایک ہے غسل التماسی. غسل ترتیبی اور غسل التماسی میں کیا فرق ہے؟ کسے کہتے ہیں غسل ترتیبی اور غسل التماسی؟ غسل ترتیبی کہتے ہیں اس غسل کو کہ جو ترتیب سے کیا جائے. ترتیب یعنی قے در قے، ایک کے بعد ایک. یعنی سب سے پہلے ہم گردن دھلیں گے، اس کے بعد دائیں بازو، دائنا حصہ دھلیں گے اپنا، اور پھر اس کے بعد بایاں حصہ لیفٹ سائڈ یہ دھلی جائے گی. اس کو کہتے ہیں غسل ترتیبی. ٹھیک ہے، ترتیبی، ترتیب سے یاد رہے گا، ترتیبی، غسل ترتیبی. یہ طریقہ ہے غسل کا. غسل کا طریقہ ہے ترتیبی. ٹھیک ہے، نہ کہ غسل ہے. اب غسل کون سا کر رہے ہیں آپ؟ جنابت کر رہے ہیں، مس میت کر رہے ہیں، نظر کا کر رہے ہیں، قسم کا کر رہے ہیں. یا آپ کو ایک تعین کرنا پڑے گا یہاں پہ کہ میں غسل کرتا ہوں غسل ترتیبی جنابت کا قربۃ اللہ. ٹھیک ہے. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ کہیں تو بہتر ہے، اور نہیں بھی کہہ رہے تو نیت اگر آپ کی ہے تو کافی ہے. وہ نیت ہونی چاہیے آپ کی، آپ کیا کر رہے ہیں اور کس قربت کے لیے کر رہے ہیں، کافی ہے وہ. لیکن بہتر ہے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے فرض کرو کہ بہتر اور ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہے اس چیز کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو پتا رہے کہ کر کے آ رہا ہوں، کہہ کیا رہا ہوں، بول کیا رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں میں اس کو. ٹھیک ہے. غسل ترتیبی اور غسل التماسی. ترتیب بتایا میں نے کہ یعنی طریقہ کیا؟ ترتیب سے سر دھلیں گے، دائنا پھر بایاں، یہ ترتیب ہو گئی. التماسی کیسے کہتے ہیں؟ التماسی اس غسل کو کہتے ہیں، غسل التماسی اس غسل کو کہتے ہیں کہ جو حوض میں، ندی میں، سمندر میں، تالاب میں، وہاں پہ کیا جاتا ہے. اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے اپنے جسم سے ساری میل کچیل، ساری نجاست کو ہٹا لیا، نہا لیا فائدے سے. اب ہم نے ایک دفعہ نیت کی کہ غسل التماسی میں کرتا ہوں غسل جنابت اور وطن اللہ. ٹھیک ہے. یہ کہا ہم نے آنکھ بند کی اپنی اور اس پانی میں ڈبکی لگائی، پانی میں ڈوب گئے اور اتنا ڈوبے کہ ہمارا بال کا آخری سرا وہ بھی پانی کے اندر چلا گیا، ڈوب گیا. اب اس کے بعد یہ پیر اٹھا لیں گے تاکہ یہ تلوے کے نیچے پانی پہنچ جائے. یہ ہلکا ہلکا ایک پیر اٹھا دیں گے تاکہ پانی پہنچ جائے، فوراً نکل آئیں گے. بس اتنا سا ہی ہو گیا غسل میرا. ٹھیک ہے. غسل جنابت کر رہا ہوں میں، التماسی قربۃ اللہ. غسل جنابت ہو، غسل مس میت ہو، غسل نظر ہو، غسل قسم، کوئی بھی غسل ہو، اور تو حیض ہو، کوئی بھی غسل ہو، وہ اگر ایسے کر رہی ہے ہو گیا غسل کافی ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہلے سر دھلے پھر پیر دھلے، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے طریقہ التماسی کا. اب آتا ہے طریقہ ترتیبی کا. ترتیبی غسل کیسے ہوگا؟ غسل ترتیبی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے جسم سے ساری میل کچیل کو صاف کر لے، اور صاف کرنے کے بعد اب نیت کرے گا کہ غسل میں کرتا ہوں غسل جنابت ترتیبی قربۃ اللہ، قربۃ اللہ. ٹھیک ہے. ترتیبی قربۃ اللہ. اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے سب سے پہلے سر دھلا. سر یعنی جتنا بھی نشیب و فراز ہے آپ کے جسم کا، یہ گڈھے، یہ پانی
پہنچ جانا چاہیے، آپ کو یقین حاصل ہونا چاہیے کہ میرے یہ نشیب و فراز میں پانی پہنچ گیا ہے، کوئی بھی گڈھا میرا باقی نہیں ہے، آپ کو خود یقین حاصل ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے 3 مگ لگے کہ 30 مگ لگے اس سے بحث نہیں ہے، واضح ہے۔ 3 مگ میں آپ اپنے سب جگہ پانی پہنچنے کا یقین کر لیجئے تو وہ بہتر ہے، اور 30 مگ میں اگر حاصل ہو رہا ہے آپ کو یقین تو 30 مگ آ گیا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یقین حاصل ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پانی پہنچ چکا ہے۔ سب سے پہلے گردن، اس کے بعد پھر دائنا حصہ دھلیں گے، اور جب دائنا حصہ دھلیں گے تو ایسے دھلیں گے کہ ہمارا تھوڑا سا بایاں حصہ بھی شامل ہو جائے اس میں۔ اس کے بعد یہ سارے نشیب و فراز ہر جگہ، اگر کہیں بال کے برابر بھی کوئی جگہ باقی رہ گئی جہاں پر پانی غسل کا نہیں پہنچا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا غسل باطل ہو جائے گا، غسل نہیں ہوگا آپ کا، واضح ہے۔ اگر کہیں یہ گڈھے وغیرہ آپ پانی ڈال رہے ہیں، یہ گڈھوں میں پانی نہیں پہنچا، مثلا آپ کو یقین، آپ نے دیکھا بعد میں یہاں تک پانی نہیں گیا، یہ سوکھا پڑا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، آپ کا غسل باطل ہو جائے گا۔ یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ پانی آپ کو بالکل یقین ہے کہ یہاں پہ پانی پہنچا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں غسل کیا ہوگا، باطل ہو جائے گا، آپ کو واپس سے غسل کرنا پڑے گا، واضح ہے، سمجھ آئی؟ تو یعنی کوئی بھی گڈھا وغیرہ وہ باقی نہ رہ جائے، بال کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہ ہو جو باقی رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچا ہو، ٹھیک ہے۔ دائیں طرف دھلا، اس کے بعد پھر بائیں طرف دھلیں گے۔ اب دیکھیں اس میں دھلنے کا ایک طریقہ، شاور سے اگر ہم غسل کر رہے ہیں، شاور سے، اکثر انسان شاور سے کرتا ہے، شاور سے کر رہا ہے تو شاور سے کرنے میں بھی یہ نہیں ہے کہ شاور کے نیچے ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، اپنا گردن دھل لیا اور پھر یہ ادھر گھومے اور ادھر ہی دائنا حصہ دھل لیا آپ نے، اور پھر ادھر گھومے اور اسی میں بائنا حصہ دھل لیا آپ نے، نہیں، یہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے آپ نے دھار توڑی نہیں، اس کی دھار، اس کی جو شاور کی جو دھار ہے، جو پانی گر رہا ہے کنٹینیو، اس کو ٹوٹنا چاہیے۔ ٹوٹنا چاہیے مطلب کیا، مثلا میں نے غسل کی نیت کی، غسل جنابت میں کرتا ہوں، ترتیب میں کرتا رہا، شاور کے نیچے آیا، اپنا گردن، پوری گردن جو ہے گردن تک سر پورا دھلا میں، ہر جگہ یقین حاصل ہو گیا، مجھ کو پانی پہنچ گیا، میں ایک لمحے کے لیے بس شاور سے باہر نکلوں گا اور پھر داخل کروں گا اپنا دائنا حصہ دیں گے، شاور میں آیا تو دائنا حصہ پورا کا پورا ہی سارے نشے و فراز وہ سب جگہ پانی پہنچاؤں گا، اس کے بعد پھر میں شاور سے باہر نکلوں گا اور پھر بایاں حصہ پھر شاور میں ڈالوں گا تاکہ وہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ اگر آپ نے وہیں کھڑے کھڑے ادھر سے یہ دھلا پھر ادھر سے یہ دھلا پھر ادھر سے یہ دھلا کر کے آگے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ کچھ پوچھنا ہے اس میں، ہے پوچھے کسی کو سوال ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا یعنی غسل جنابت کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہی سارا کا سارا غسل، چاہے وہ جنابت ہو، چاہے مسمیت ہو، چاہے نظر و قسم و عہد ہو، چاہے استحاضہ ہو، حیض ہو، نفاس ہو، یہ سارے غسل اسی طریقے کے ہوں گے۔ غسل کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ترتیبی اور ایک التماسی۔ ترتیبی ترتیب کے ساتھ جسے کیا جائے، التماسی کو حوض یا ندی یا کسی تالاب کے سمندر میں کیا جائے اس کو التماسی بولتے ہیں، اس کے اندر صرف اور صرف ڈبکی لگانا یہ کافی ہے اور اس میں باقاعدہ ایک سر اور پیر الگ الگ دھلنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ غسل ہو گیا۔ اب میں جلدی بتا دوں، غسل جنابت یہ آپ کو پتہ ہے جب انسان نائٹ فال ہو یا مجرم ہو، محترم ہو جائے تب اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے خاص کر کے عرض کروں، جوان بچے جب وہ اپنی اس جگہ پہ، اس مقام پہ کچھ ایسی گاڑی چیز اس جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھیں، چاہے وہ کم مقدار میں نکلی ہو یا زیادہ مقدار میں نکلی ہو، مثلا ہم کوئی ایسی مووی دیکھ رہے تھے اس میں تھوڑی سی مقدار میں نکلی ہے وہ گاڑی چیز، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے اس سے وہاں سے کچھ گاڑی چیز ہماری ایسی خارج ہوئی ہے جو گاڑی ہے، جس کو آپ پیشاب نہیں کہہ سکتے، وہ گاڑی ہے چکنی ہے، وہ اگر کم مقدار میں بھی نکلی ہے تو بھی ہمارے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، یا زیادہ مقدار میں نکلی ہو، دونوں صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی کم مقدار میں نکلی ہے تو بالکل نہیں، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو نہیں، چاہے کم مقدار میں نکلی ہو، آپ نے کوئی شہوت والی چیز دیکھ رہے تھے یا شہوت کر رہے تھے کچھ، تو ایسی صورت میں چاہے کم مقدار میں نکلی ہو چاہے زیادہ مقدار میں نکلی ہو، زیادہ کوانٹٹی میں نکلی ہو، دونوں صورت میں آپ کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ اچھا، غسل مسمیت، اس میں مسمیت کا بھی طریقہ یہی ہوگا۔ مسمیت کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کسی ڈیڈ باڈی کو چھو لیں، اس کے غسل ہونے سے پہلے
تو ہمارے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے ڈیڈ باڈی چھوئی ہے، میں نے اٹھائی ڈیڈ باڈی، آپ نے آگے مجھے چھو لیا تو آپ کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا، میرے اوپر واجب ہوگا. لیکن جس نے چھوا ہے اس کے اوپر واجب ہوگا. اس کو اگر کسی نے چھوا ہے زندہ انسان کو تو اس کے مس میت واجب نہیں ہوگا. واضح ہے یہ بات. اچھا یا اس کا کپڑا بھی اگر پکڑا ہے، صرف کپڑا پکڑا ہے میں نے اس کا میت کا، تو بھی میرے کو اس کے مس میت واجب نہیں ہوتا ہے. اس چیز کا پکڑنا لازمی ہے جس میں ہڈی پائی جاتی ہے. اصل میں کوئی بال پڑا ہوا تھا اس کو میت کا کہیں دور، وہ ہم نے اٹھا کے ایسے ڈال دیا اس کو، تو ایسی صورت میں اس کے مس میت واجب نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہاں ایک اتنی سی انگلی پڑی ہوئی تھی اس کی کہیں پہ کٹی ہوئی، میت کی اتنی سی انگلی پڑی ہوئی تھی، وہ ہم نے اٹھا کے ڈال دی، اسے میت واجب ہو جائے گا. کیوں؟ ہڈی پائی جاتی ہے اس کے اندر، اس میں ہڈی پائی جا رہی ہے. بس ہے. اچھا غسل مس میت یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے آتا ہے نظر قسم عہد. یہ کون سا غسل ہے؟ نظر قسم عہد، یعنی میں نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں غسل کروں گا، کام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا. میں نے قسم کر واللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا، ہو گیا، میرے اوپر غسل واجب ہو گیا. میں نے قسم کھا کے اپنے اوپر غسل واجب کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نظر قسم عہد منت وغیرہ ماننے میں جو غسل واجب ہو اس کو غسل کہتے ہیں. اس غسل کو بھی واجب کہا گیا ہے. اچھا اب آتا ہے ایک حیض، ایک پیریڈ ہوتا ہے عورتوں، وہ اس وقت اس کو کرتی استحاضہ. کیسے کہتے ہیں استحاضہ؟ یعنی وہ پیریڈ جو اس کی معین پیریڈ ہے، معین دن ہے، معین ایام ہے، 3 دن یا 10، زیادہ سے زیادہ 10 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں. 10 دن کے بعد بھی اگر وہ عورت اس کو دیکھ رہی ہے اس چیز کو، تو ایسی صورت میں وہ استحاضہ کرے گی. وہ کون سا غسل کرے گی؟ غسل استحاضہ کرے گی. 2 غسل ہو گئے، حیض، غسل استحاضہ. تیسرا آتا ہے نفاس. نفاس کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 6 دن 7 دن تو اس کا غسل دیا جاتا ہے، اس کو غسل نفاس کہا جاتا ہے. وہ پاک کرنے کے لیے اس غسل کو غسل نفاس کہا جاتا ہے، وہ غسل دیا جائے گا اس کو. اچھا اب آتا ہے غسل میت. اب غسل میت کیسے دیا جائے؟ اب اس کو بھی سن لیجیے. یہاں پہ آج غسل کا ہے تو غسل کا چیپٹر کمپلیٹ کر دوں میں اس کو کہ غسل میت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیڈ باڈی سے ساری نجاست اور غلاظت کو دور کر دیں گے. ٹھیک ہے. 3 پانی سے غسل دیا جاتا ہے. سب سے پہلے کافور کے، کون سے پانی سے؟ بیل کے پانی سے، پھر کافور کے، پھر خالص پانی سے. بس تو 3 پانی سے غسل دیا جاتا ہے. سب سے پہلے بور کے پانی سے. لیکن بور کے پانی میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر پانی مطلق ہے تو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خود بھی پاک ہوگا اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھے گا. اگر پانی مضاف ہو جائے گا تو وہ خود تو پاک ہوگا لیکن دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. جیسے شربت، اگر اسی طریقے سے اس پانی کے اندر بھی آپ نے کہا کہ گوبر کے پتے ملے، ملا ڈالو، جتنا ملا سکتے ہو اس کو کر دو رنگین ہمارے بات میں اس میں. تو ایسی صورت میں وہ مضاف پانی اگر ہو گیا تو اس کا رنگ بدل گیا، اس کا ذائقہ بدل گیا، تو ایسی صورت میں وہ پانی خود تو پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت ختم کر دے گا. کافور آ گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دیکھو ارے ملا دو نا اسی کے اندر، وہ لے کر رگڑے جا رہے پورا کافور ایک بوری ختم کر دیا اس کے اندر. نہیں، ایسی صورت میں وہ مضاف ہو جائے گا، لہٰذا وہ پاک کرنے کی صلاحیت کھو دے گا. بس اتنی مقدار میں پانی ملانا ہے، اور پانی میں ملانا یہ دونوں چیزیں کہ جس میں پانی مضاف نہ ہو سکے، بس ایک خوشبو آ جائے اس کے اندر. بس اچھا اب ہم غسل میت شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم میت کو نہلا دیں گے، دھلا دیں گے، پورا صاف کر دیں گے اس کو، اس کے پیٹ کو ہلکا سے دبا دیں گے تاکہ اگر کوئی غلاظت وغیرہ ہے تو وہ مکان خاص سے باہر نکل جائے. اور اس کے بعد اس کو نہلا دھلا کے پاک صاف کر کے اب ہم نیت کریں گے. نیت کون کرے گا؟ وہ ایک انسان جو غسل دے رہا ہے. سب سے پہلے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کوہنی سے یہاں تک ہاتھ کو 3 دفعہ پاک کرے. یہ دونوں ہاتھ 3 دفعہ پاک کرے گا. اس کے بعد پھر نیت کرے گا میت کے پاس آ کے، غسل دیتا ہوں میں اس میت کو بور کے پانی سے واجب قربتن اللہ. کیا کہے گا؟ غسل دیتا ہوں اس میت کو بور کے پانی سے، آب بور سے
یا بیر کے پانی سے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بیر کے پانی سے واجب قربت اللہ۔ اس کے بعد پھر وہ لوٹا، ایک آدمی لوٹے لے کے پانی ڈالنا ہوگا تو سب سے پہلے وہ اس کے سر پہ ڈالے گا، اور دوسرا آدمی اس کی سب جگہ نشے و فراز جو ہے اس کی گٹھے ہیں اس کے اندر پانی پہنچائے گا۔ یقین حاصل ہو جانا چاہیے ہے اس پانی ڈالنے والے کو بھی اور اس پانی پہنچانے والے کو بھی کہ میت کے ہر جگہ پانی پہنچ گیا ہے۔ واضح؟ اس کے بعد یہ پیچھے حصے میں یہاں پہ آ کر کوئی بھی جگہ بال کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر میت کو ہلکا سا بائیں طرف کروٹ دے گا، ہلکا سا بائیں طرف اٹھا دے گا کہ اس کی پشت پہ پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر بائیں یعنی دائیں طرف پانی ڈالے گا، بائیں طرف کروٹ دے گا، یعنی اس کو ایسے گھما دے گا، گھوم سکے تو گھمائے گا، اور دائیں طرف پانی ڈالے گا وہ انسان، اور دوسرا انسان پاک کرے گا اس کو پورا۔ ٹھیک ہے، یہ پورا دائیں طرف کا حصہ ہو گیا، اس کا یقین حاصل ہو گیا ہر ایک نشے و فراز میں پانی پہنچ گیا ہے، کوئی جگہ باقی رہ نہیں گئی ہے، پیچھے پیٹھ پہ یہاں پہ سب جگہ۔ اس کے بعد پھر وہ اس کو دائیں طرف کروٹ دے گا، یہ بائیں حصہ جو ہے وہ پورا کا پورا اس کا وہ پاک کرے گا، دھلائے گا۔ پانی ایسے ڈالے گا کہ تھوڑا سا دائیں حصہ بھی اس میں آ جائے۔ یہ سارے گٹھے نشے و فراز اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہر ایک کونے میں، انگلیوں کے درمیان میں، یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ یہاں پانی نہیں پہنچ سکتا ہے ہمیں پہنچانا، وہاں پہ آپ پانی پہنچائیے، تو وہاں پانی کو پہنچانا واجب ہے۔ اگر نہیں پہنچا تو غسل صحیح نہیں رہے گا۔ ہو گیا غسل، یہ آپ نے سر دھلا، دائیں حصہ دھلایا، پھر بائیں حصہ دھلایا۔ اب اس کے بعد پھر آپ ہٹ جائیں گے، الگ ہو گئے۔ پہلے پھر وہ غسل دینے والا اپنے ہاتھوں کو پاک کرے گا 3 دفعہ، پاک کیا۔ اب اس کے بعد پھر آئے گا اس میت کے سامنے اور آگے پھر نیت کرے گا، غسل میں دیتا ہوں اس میت کو، کون سے پانی سے؟ کافور کے پانی سے، واجب قربت اللہ۔ پھر اس کے بعد پھر وہی طریقہ، سب سے پہلے گردن، اس کے بعد دائیں حصہ، پھر بایاں حصہ، ٹھیک ہے، میت کا یہ دھلائے گا۔ جب یقین حاصل ہو جائے گا ہر جگہ پانی پہنچ گیا ہے، بال کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہیں ہے، ڈالنے والے کو بھی یقین ہو اور جو اس کے یہاں پانی پھیلا رہا ہے اس کو بھی یقین حاصل ہو جائے، بس بات کافی ہے۔ اس کے بعد پھر ہٹے گا وہ، پھر اپنے ہاتھ پاک کرے گا، یہ کونے سے لے کے یہاں تک 3 دفعہ یہ ہاتھ پھر پاک کیے جائیں گے، اور پھر آئے گا اس میت کے پاس، آنے کا پھر نیت کرے گا، غسل میں دیتا ہوں اس میت کو خالص پانی سے، آب مطلق سے، خالص پانی یا صاف پانی سے، قربت اللہ۔ پھر اسی طریقے سے سر دھلے گا، پھر دائیں حصہ، پھر بایاں حصہ، یہ دھلا کے میت کا غسل تمام ہو جائے گا۔ اس میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، صاف پانی سے، صاف پانی سے، ہاں، وہ ایمان کو بات کرے گا، بات رہا